ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. اور میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو میری کمی بیشی ہو وہ ضرور مجھے پوائنٹ آؤٹ کرایا کریں، تاکہ گروپ میں ہم لوگ ایک دوسرے سے سیکھ رہے سکھا رہے ہیں وہ کمی پوری ہو. رہا سوال پیشاب کے مناسبت سے کہ جن بچوں کے مثانے کمزور ہوں اس کی وجہ سے بستر میں پیشاب نکل جاتا ہو، اکثر ایسی بڑی جوان لڑکیوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کا بستر میں پیشاب نکل جاتا ہے، تو اس کا کمبینیشن ہم دیتے ہیں سیپیا 30 پلس کاسٹیکم 30 ملا کر ہم دیتے ہیں، تو وہ مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور بستر میں پیشاب کرنے والی مرض دور ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جن بچوں کو پیشاب بار بار آتا ہے، اتنی جلدی آتا ہے کہ کپڑوں میں نکل جائے، اب جب وہ رات کو سوتے ہیں تو ان کا بستر پہ بھی نکل جاتا ہے، تو اس مناسبت سے جو دوا بنتی ہے تھوجا 30، تو ہم پوچھ لیتے ہیں مریض جب آتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ دن میں پیشاب زیادہ آتا ہے یا رات کو صرف سوتے میں پیشاب نکلتا ہے. تو اگر دن میں بھی زیادہ آتا ہے تو تھوجا دے دیتے ہیں، اور صرف سوتے میں اگر آتا ہے تو وہ کمبینیشن سیپیا اور کاسٹیکم کا دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ تیسری دوا اور کام کرتی ہے میڈورینم 30. میڈورینم کی علامات اگر ملیں تو آپ میڈورینم دیں تو مریض اس مرض سے نجات پا لیتا ہے. میڈورینم کی کئی علامات ہیں، مثلا بچپن میں اگر اس کے پیمپر میں ریشز پڑتے ہوں، یا بچہ دانت پیستا ہو، یا اس کے آئے دن لال لال دانے نکل آتے ہوں، یا بچے کو نیبولائز کرتے رہنے کی ضرورت پڑتی ہو عموماً، تو اس کی مناسبت سے آپ میڈورینم سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور بھی علامات ہیں، میڈورینم آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم، ڈاکٹر وکیل کراچی سے. ریفریجریٹر جو ہے ہم کو الٹیمیٹ نقصان کرتا ہے، اسی لیے میں سب سے کہتا ہوں کہ فریج کو 1 مہینے میں 20 روز میں صاف کرتے رہنا چاہیے. جیسے جیسے اس کا استعمال ہے اسی مناسبت سے اس کو خراب نہیں ہونے دینا چاہیے، اندر جو چیزیں رکھی ہیں. دوسرا چیزیں بھرنا ہی نہیں چاہیے، جیسے 1 مہینے بھر کی چیزیں بھر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. کبھی لائٹ چلی جاتی ہے، کبھی لائٹ آ جاتی ہے، اس کا ٹمپریچر آؤٹ ہوتا ہے. اس فریج کی جو خرابی سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جو اس کو نقصان پہنچتا ہے مریض کو، اس کی دوا ہے آرسینک ایلبم. آرسینک ایلبم جو ہمارا یہ اپنا زہر سے بنی ہے، دوا سنکھیے سے بنی ہے آرسینک ایلبم. اب فریج میں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، پھل رکھ دیتے ہیں اور 2 دن کے بعد پھل کھاتے ہیں، یا کٹا ہوا پھل رکھ دیتے ہیں وہ کھاتے ہیں، وہ ہمیں نقصان کر جاتا ہے. ایسے مریض کی پہلے بات مریض کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے تکلیف ہوئی کہاں سے، یا ڈاکٹر کو یہ پوچھنا چاہیے آپ کو تکلیف ہوئی کیوں. اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کل پھل کھایا تھا، پھل کہاں سے کھایا تھا، تازہ کھایا تھا کہ نہیں فریج میں رکھا ہوا کھایا تھا، تو آپ آرسینک ایلبم دیں. آپ یقین کریں خوراک میں مریض کہے گا میں تو میرا کانٹا نکل گیا. اسی طریقے سے اکثر بند کباب جو بازار میں ملتے ہیں یا سموسے ملتے ہیں، اس میں بھی یہ کیفیت آ جاتی ہے، تو ہم آرسینک ایلبم سے ایک ہی خوراک میں اس کو فرق آ جاتا ہے. پھر میری بات دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر کا کام ہے یا مریض کا کام ہے کہ سوچے یہ تکلیف ہوئی کیوں، تو اس کی کاٹ اسی انداز میں کرنی چاہیے. آرسینک ایلبم اکثر بچوں میں شکایت ہوتی ہے کہ بخار ہوا، بخار ہونے کے بعد اکثر مائیں ان کو بغیر سوچے سمجھے سیلف میڈیکیشن کرتی ہیں، اینٹی بائیوٹک دے دیتی ہیں، بورفین دے دیتی ہیں. اس سے ان کو ایک کیفیت ہو جاتی ہے کہ ان کی ناف میں درد رہنے لگتا ہے، ناف کے آس پاس درد ہوتا ہے، یا سمجھے کہ ناف جو ہے اس میں درد ہوتا ہے. آپ آرسینک ایلبم دے دیں، ماشاءاللہ فوراً فائدہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جن کو مروڑ و دست کی شکایت رہتی ہو اور وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ آرسینک ایلبم سے ہی ٹھیک ہوتے ہیں. مروڑ و دست کی شکایت میں آرسینک ایلبم بہترین کام کرتی ہے. اس مروڑ میں جو پخانہ آنے سے مروڑ ختم ہو جائے، کمپیریزن کر دوں کہ جو جن کا مروڑ پخانہ آنے کے بعد بھی قائم رہے یا دست آنے کے بعد قائم رہے، تو اس کی دوا ہے مرکسال 30 میں ایک دم اس کو ریلیف ملے گا. اس کی جگہ اگر ہم آرسینک دیں گے تو ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. لیکن جن کا دست آنے سے مروڑ ختم ہو جائے تو آپ آرسینک ایسا بہترین کام کرتی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک بات اور یاد آ گئی، ایک کیپٹن صاحب کراچی آئے، کوئٹہ میں ان کی پوسٹنگ تھی، شادی والے دن ان کا کچھ کام نہیں ہو سکا، 2-3 دن ہو گئے، وہ خیر لمبی کہانی ہو جائے گی. جب وہ میرے پاس آئے تو ماشاءاللہ صحت اچھی، سب کچھ اچھا. میں نے کہا ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جب کوئٹہ سے کراچی آئے تھے تو آپ کو کوئی دستوں کی شکایت ہوئی تھی، دست وست آئے تھے؟ کہنے لگے جی آئے تھے. میں نے کہا کیا کام کیا تھا؟ کہنے لگے اپنے دستوں کی دوا کھائی تھی، پتہ نہیں کون سا نام لے رہے تھے، انہوں نے لیا تھا. خیر میں نے، آپ یقین کریں، میں نے آرسینک ایلبم دی ان کو، اور وہ احتیاطاً میں نے لائکوپوڈیم بھی ان کو دوسرے نمبر پہ لائکوپوڈیم دے دی. وہ تو دوسرے دن
لیکن ماشاءاللہ ان کا سارے کام ٹھیک ہو گیا. سارا مسئلہ جو وہ پریشان ہو گئے تھے 3-4 دن سے پریشان تھے اور حکیموں کے پاس جا رہے تھے, کبھی کچھ کر رہے تھے, ان کا وہ مسئلہ حل ہو گیا. اسی طریقے سے آرسینک ایلبم پانی کو ہضم کراتی ہے. جن لوگوں کی یہ عادت ہو کہ 2 گھونٹ سے آدھے گلاس سے زیادہ پانی نہیں پی سکتے, ان کے لیے آرسینک ایلبم ماشاءاللہ بہت بہترین کام کرتی ہے. وہ مریض آرسینک, اس کا حلق خشک ہوتا ہے, ایسے مریض کا حلق خشک ہوتا ہے, بار بار 1-1 گھونٹ 2-2 گھونٹ پانی پی کے اپنی عادت بن جاتی ہے اس کی. جب ہم اس کو آرسینک ایلبم دیتے ہیں تو ماشاءاللہ بالکل وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کچھ بچوں کی شکایت ہو جاتی ہے یا بڑوں کی بھی ہوتی ہے, بچوں میں ایک شکایت زیادہ ہے کہ کھانا کھاتے کھاتے ان کو پوٹی آنے لگتی ہے. اس کیفیت کو بھی آرسینک ایلبم بہت اچھی طریقے سے ختم کرتی ہے, بالکل جڑ سے ختم کر دیتی ہے. آرسینک ایلبم, ایک مریض آیا, اس کے جسم پہ دانے دانے تھے. میں نے اس سے جب دیکھا, میں نے جسم اس کی دانوں کی شکل دیکھی تو اس پہ دانوں کے اوپر پپڑیاں جمی ہوئی تھی. پتہ نہیں کہاں اس نے علاج کرایا تھا, کہیں دوسرے شہر سے آیا تھا, پشاور پتہ نہیں کہاں کا تھا وہ مریض. آپ یقین کریں میں نے آرسینک ایلبم ابھی دی تھی کہ وہ تو ایسی دعائیں دینے لگا کہ ڈاکٹر صاحب میری تو اندر سے آگ ختم ہو گئی, یہ جو میں اتنا پریشان تھا جلن میری ختم ہو گئی. تو آرسینک ایلبم ان دانوں کو جس کے اوپر پپڑی جمتی ہے اس میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے. اسی طریقے سے آرسینک ایلبم کن پٹی میں جو درد ہوتا ہے, کن پٹی ہموں کے پاس جو کن پٹی ہوتی ہے دونوں سائڈ پہ جو درد ہوتا ہے, میں بہت بہترین کام کرتی ہے. اگر کوئی مریض ہمارے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے, تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا درد ہے کہاں, یا کوئی ٹیلی فون سے بتاتا ہے کہ مجھے سر میں درد ہو رہا ہے, تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ کا درد ہے کہاں. جب وہ بتاتا ہے, میرے سوال کرنے پہ میں پوچھتا ہوں کن پٹی میں ہے, تو جی وہ کہتا ہے کن پٹی میں ہے, تو میں آرسینک ایلبم دیتا ہوں, تو اللہ کا شکر ہے فوراً مجھے ریلیف ملتا ہے. اور ماشاءاللہ اس طریقے سے ابھی تک جو یاد آئے میں نے بتا دیا, اور کوئی یاد آئے تو پھر اور آگے شیئر کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ جناب. السلام علیکم. میدا ہمارے جسم کا مین جگہ جہاں سے ہماری رطوبتیں بنتی ہیں. یہ پہلی بات تو بگڑتا بڑی مشکل سے ہے, اور جب بگڑ جائے تو سنورتا بڑی مشکل سے ہے. عموماً ہم بغیر سوچے سمجھے چیز کھا لیتے ہیں, رکھی ہوئی باسی چیز کھا لیتے ہیں, فریج میں رکھی ہوئی چیز کھا لیتے ہیں, تو ہمیں جو شکایت ہوتی ہے مروڑ و دست کی شکایت ہوتی ہے. اس کے لیے آرسینک ایلبم سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے. زہر کو زہر مارتا ہے, چونکہ یہ آرسینک سنکھیے سے بنی ہے, وہ زہر کی پوائزننگ فوراً ختم ہو جاتی ہے, اور مریض فوراً 2 منٹ میں اس کو مروڑ جو پیٹ میں بے چین کر رہا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور دست آنے بند ہو جاتے ہیں. نمکول وغیرہ لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اسی طریقے سے جب تیزابیت رہنے کی شکایت ہو جاتی ہے, زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں کھا کے, یا امونیا کھاد کے سائیڈ افیکٹ کو بھی امونیم کارب ہماری بہت اچھا کور کرتی ہے, تیزابیت کو ختم کرتی ہے. اسی طریقے سے جب زیادہ تیزابیت کی چیزیں کھاتے ہیں. السلام علیکم. گروپ میں پارٹیسپینٹ کی تعداد بڑھانے کا, اپڈیٹ کرنے کا طریقہ واضح ہو گیا ہے. انشاءاللہ 1000 تک کیپیسٹی چلی جائے گی. تو جو لوگ مجھ کو, کچھ لوگوں نے ان باکس میں آ کے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا, میں خدا نہ خواستہ میں کبھی کسی کو ناجائز ہٹانے کی کوشش نہیں کروں گا, نہ میں سوچ سکتا ہوں ایسا. آپ کی محبت ہے, آپ لوگوں کی محبت ہے. ہاں میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اگر جس کو ہمارے گروپ سے دلچسپی نہیں ہے تو وہ ریموو ہو جائے تو اچھا ہے. کسی کو ضرورت مند کو وہ جگہ مل جائے جو اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہے. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے, اور جن لوگوں نے اس گروپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے کوششیں کی, اللہ تعالیٰ ان کو اس کا صلہ دے. بہت بہت شکریہ. پلسٹیلا غلطی سے منہ سے نکل گیا ہے, یہاں یہ فاسفورس کی جگہ میں پلسٹیلا کہہ گیا ہوں. یہ مجھے ایک صاحب نے ٹوکا ہے, ڈاکٹر صاحب نے, تو ابھی میں نے سنا تو مجھے واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. کبھی کوئی جو میں لکھ کے دے رہا ہوں وہ بالکل وہ تو 100% ہے, کبھی منہ سے غلطی سے ہو سکتا ہے, میموری ہے, زبان ہے, پھسل جاتی ہے, وہ پھسل گئی ہے. بہت بہت شکریہ. زیادہ تیزابیت کی چیزیں کھاتے کھاتے معدے کے منہ پہ, یا اینٹی بائیوٹک کھا کے, یا ٹینشن سے معدے کے منہ پہ ورم آ جاتا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس دوا ہے کالی بائی کرومیکم. ایک خوراک لینے سے ہی مریض کے درد میں آرام آ جاتا ہے. اس کے علاوہ ناف کے اوپر اور پسلیوں سے نیچے جو شکم ہے ہمارا وہ سخت ہوتا ہے, اور وہاں پہ درد ہوتا ہے. یہ آئے دن کولڈ ڈرنک وغیرہ پینے سے یہ شکایت ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. اس کی دوا ہے تھوجا. تھوجا 30 کھائیں, فوراً ماشاءاللہ ریلیف ملتا ہے. ناف کے نیچے اگر درد ہو, پیڑو میں جسے ہم کہتے ہیں, تو لائکوپوڈیم ہمارے پاس دوا ہے. اب آ جائیں تیزابیت ورم معدے کی, جو میں نے کمبینیشن بنایا ہے اس کا نام میں نے رکھا ہے الگا سیڈ. اس میں آرسینک ایلبم, امونیم کارب,
कास्टिकम, कालीबाइक्रोमिकम और पल्सटीला, ये दवाओं का कॉम्बिनेशन है। सब दवाएं 30 में है ये। जिस किसी को तेजाबियत, वरम, मैदे की शिकायत होती है, हम देते हैं, उसको फौरन रिलीफ मिलता है। इसके अलावा अगर कोई मरीज एक शिकायत करता है कि मुझे चिकनाई हजम नहीं होती, पराठा खाने से, तली हुई चीजें खाने से मुझे बदहजमी हो जाती है, तो पल्सटीला दवा है। अगर किसी मरीज को अंडा हजम नहीं होता, मुर्गी का अंडा हजम नहीं होता, उसके खाने से उसको भारीपन हो जाता है, तो हमारे पास दवा है कैलकरिया कार्ब 30 में। अगर किसी मरीज को दूध हजम नहीं होता, उसके लिए हमारे पास दवा है नेट्रम कार्ब 30 में। अगर किसी मरीज को मिठाई हजम नहीं होती, मीठा खाने से उसको भारीपन हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास दवा है ग्रेफाइटस 30 में। इसी तरीके से किसी मरीज को बादी चीजें हजम नहीं होती, गोभी, चने की दाल, आलू वगैरह खाने से उसको तकलीफ हो जाती है, तो उसके लिए हमारे पास दवा है मैग्नीशिया कार्ब 30। इन दवाओं के अलावा मैदे की अलामात हमें बुखार से भी खराब होती हैं। जब बुखार बिगड़ जाता है तो उसमें भी कैफियत वही होती है जो आम मरीज उसको समझता है ये मुझे बदहजमी हो रही है, खट्टी डकारें आना, खाना हजम ना होना, गिरी गिरी तबीयत रहना। तो जब हम मेरे से मरीज को क्लिनिकल डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये तेजाबियत है, सिंपल तेजाबियत वगैरह है या बुखार है। तो फिर हमें बुखार की दवा के हिसाब से मरीज को ट्रीट करना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए। अगर उसका हलक खुश्क है, पहले तो उसका बुखार चेक करें, हवा निकाल के चेक करें कि गर्म है या ठंडी है। अगर गर्म है तो फिर बीक्यू दें, हलक खुश्क है तो, कड़वा है तो कुरूली दें, माथे पे पसीना या कंधों में दर्द या सर में दर्द रहता है तो वायराबेट दें। ये है मुकम्मल मैदे का इलाज। इसके अलावा कोई दवा अगर कोई खामा खामे सल्फर दे दे, खामा खामे कोई बेसिलिनम दे दे, खामा खामे नक्सोमीका दे दे, तो केस बिगड़ जाता है और मरीज गालियां देते हुए फिर आपके पास से रुखसत हो जाता है या दोबारा नहीं आता वो। प्लीज इसको समझे, जो मरीज की डिमांड हो उसी के हिसाब से आप दवा को सेलेक्ट करें। उसके सवाल करने से आपको दवा की सिलेक्शन करनी है, वरना नहीं। अपनी मर्जी से दवाएं नहीं देनी उसको, ये हमेशा ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया राम।